بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، صفات الہی کی شرح کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا تھا، لیکن پچھلے ماہ میں بعض مسائل کی وجہ سے تھوڑا انقطاع آیا۔ آج ایک محترم نے بڑا اچھا سوال کیا تھا شرک اصغر کے حوالے سے، تو خیال آیا کہ آج اسی موضوع پر گفتگو کی جائے۔ شرک اصغر چونکہ معاشرے میں زیادہ منتشر ہے اور زیادہ شرک اصغر پایا جاتا ہے، لہذا شرک اصغر پر آج اگر گفتگو ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ مفید رہے گا باذن اللہ تعالی۔ آج شرک اصغر کے حوالے سے شرک اصغر کی تعریف، شرک اصغر کی حقیقت، کیسے آپ پہچانیں گے کہ یہ شرک اصغر ہے، اس کے ضابطے کیا ہو سکتے ہیں، شرک اصغر کے بنیادی اسباب کیا ہو سکتے ہیں، کیوں انسان شرک اصغر پر مبتلا ہوتا ہے، شرک اصغر کی قسمیں کیا کیا ہو سکتی ہیں۔ انشاءاللہ مثالوں کے ساتھ ان قسموں کی طرف اشارہ کیا جائے گا، ساتھ یہ کہ شرک اصغر سے بچنے کے ذرائع کیا ہو سکتے ہیں، کیسے ہم اور آپ شرک اصغر سے بچ سکتے ہیں۔ اسی طرح شرک اصغر میں اگر کوئی واقع ہو جائے تو پھر اس کا کفارہ کیا ہے۔ ان تمام بنیادی نکات پر انشاءاللہ آج گفتگو کریں گے۔ شرک اصغر کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جسے شریعت نے شرک کا نام دیا ہو اور وہ شرک اکبر کا ذریعہ ہو۔ اس تعریف میں آپ دیکھیں دو جز ہے یا اس کا دو پہلو ہے۔ ایک تو یہ کہ شریعت نے اسے شرک کہا ہے، اور پھر یہ کہ وہ شرک اکبر کا ذریعہ بھی ہو۔ لہذا شرک اصغر سے مراد وہ مطلوبہ چیز ہے جسے شریعت نے شرک کا نام دیا ہو اور وہ شرک اکبر کا ذریعہ بھی ہو، تو ایسی چیز کو شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ شرک اصغر کی حقیقت کیا ہے؟ تو اگر آپ غور کریں گے تو شرک اصغر کے اندر مخلوق سے تعلق پایا جاتا ہے، گرچہ یہ تعلق ایک کلی نہ ہو، یعنی اصل تعلق تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے یا ہونا چاہیے، لیکن جب انسان شرک اصغر کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا تعلق اس مخلوق سے بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ اس کے اندر مخلوق سے تعلق پایا جاتا ہے، گرچہ اس کا تعلق یہ تعلق کلی نہ ہو، اور نہ ہی اس میں خالق اور مخلوق کے درمیان برابری کا قصد کیا گیا ہو۔ نہ کلی طور پر تعلق پایا جاتا ہے، نہ ہی شرک اصغر میں خالق اور مخلوق کو مساوی قرار دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس عمل کو یا اس چیز کو شرک اصغر کہا گیا، کیونکہ کہیں نہ کہیں ایک جزئی تعلق مخلوق کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر سے اپنے خوف کا اظہار فرمایا تھا اور کہا تھا کہ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا اندیشہ ہے، سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے، وہ شرک اصغر ہے، کیونکہ انسان بہت دفعہ شرک اصغر میں مبتلا ہو جاتا، اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر سے
خوف کا اظہار فرمایا تھا۔ اب یہ کہ انسان کے سامنے یہ صورتحال اگر ہے کہ شرک اصغر اتنی خطرناک چیز ہے کہ کبھی کبھی وہ پتہ بھی نہیں چلتا اور واقع ہو جاتا، تو کیسے ہم اور آپ شرک اصغر کو پہچانیں گے؟ تو اس کے چند ضوابط ہیں، چند اصول ہیں۔ اگر ہمارے ذہن میں یہ اصول باقی رہیں تو ہم انشاءاللہ شرک اصغر کو پہچاننے میں کامیاب ہو سکتے۔ یہ کہ ہم یہ جان سکتے ہیں کہ یہ شرک اصغر ہے اور یہ شرک اکبر ہے وغیرہ۔ تو اس حوالے سے پہلا ضابطہ یہ ہے، یہ پہلا اصول یہ ہے، ہر وہ عمل جو شرک اکبر کا ذریعہ ہو تو ایسے عمل کو شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ دوسرا ضابطہ، ہر وہ عمل جو کمال توحید کے منافی، ہر وہ عمل جو کمال توحید کے منافی۔ اس لیے توحید کی اصل کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ کہ کمال توحید الواجب اور کمال توحید المستحب۔ تو کمال توحید کے منافی جو عمل ہوتا ہے اسے بھی شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے تیسرا ضابطہ یہ ہے کہ ایسی چیز کو سبب مان کر اختیار کرنا جس کو نہ شریعت نے سبب کہا ہے اور نہ ہی تجربہ سے یہ ثابت ہو کہ وہ سبب ہے۔ دونوں صورت سے یہ ثابت نہیں ہے، نہ شرعی اعتبار سے یہ ثابت ہے کہ یہ سبب ہے اور نہ ہی کسی نے تجربے سے ثابت کیا ہے کہ یہ سبب ہے، اگر یہ آپ اپنائیں گے اس کام کے لیے تو یہ فائدہ دے سکتا ہے۔ جب دونوں ناحیے سے یہ سبب ثابت نہ ہو پھر بھی کوئی انسان اگر ایسی چیز کو سبب مان کر اختیار کرے اور یہ سمجھے کہ یہ اس چیز کو اپنائیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہے، تو کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں ایسی چیز کو اپنانا جو نہ شریعت سے ثابت ہے کہ وہ سبب ہے اور نہ تجربات ثابت ہے تو پھر وہ شرک اصغر ہے۔ چوتھا ضابطہ یہ ہے، شریعت نے جس سے روکا ہے اور اس کو شرک کہا ہے مگر اس کے کرنے والے کو اسلام سے خارج نہیں کیا ہے۔ بہت سارے اعمال ہیں شریعت نے اسے شرک کہا ہے، لیکن اگر کوئی انسان وہ کام کر گزر جائے تو پھر اس انسان کو شریعت سے خارج نہیں بتایا ہے، تو پھر ایسے اعمال کو بھی شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں پانچواں ضابطہ یہ ہے کہ شریعت نے جس کو شرک کہا ہے اور اس میں نکرہ کا صیغہ استعمال ہوا ہو، یعنی جو معرفہ اور نکرہ ہوتا، معرفہ یعنی خاص اور نکرہ یعنی عام، تو شریعت نے جس چیز کو شرک کہا ہے اور اس کے لیے جو صیغہ کا استعمال ہوا ہے وہ عام ہو، کوئی خاص نہ ہو، تو اس طرح کے اعمال کو بھی شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ تو یہ کل 4-5 ضابطے ہیں، اگر ہمارے ذہن میں یہ 4-5 ضابطے رہیں تو انشاءاللہ ہم یہ پہچان سکتے ہیں کہ یہ شرک اصغر ہے یا اس سے دور رہنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک سوال اور ہے کہ شرک اصغر کے بنیادی اسباب کیا ہیں؟ انسان کیوں شرک اصغر میں مبتلا ہوتا ہے؟ تو اس کی سب سے پہلا سبب یہ ہے جہالت۔ انسان جب نہیں جانتا ہے کسی چیز کے بارے میں تو انسان یہ نہ چاہتے ہوئے بہت ساری چیزیں کر لیتا ہے، یہ کر گزرتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں، اس کی حقیقت کے بارے میں اسے پتہ نہیں ہوتا۔ تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے جہالت، اور دوسری وجہ یا دوسرا سبب ہے خواہشات نفسانی کی اتباع۔ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کریں گے تو اس کا نقصان یہ ہے یا اس کا حکم یہ ہے، لیکن کبھی کبھی خواہشات نفسانی کی اتباع کرتے ہوئے کر گزرتا ہے۔ تو یہ بنیادی 2 اسباب ہیں، جہالت اور خواہشات نفسانی کی اتباع۔ ان دونوں بنیادی وجوہات یا ان دونوں بنیادی اسباب کی بنا پر انسان شرک اصغر میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ دونوں ہی اسباب ہر فتنے کی اصل ہیں۔
یہ یوں کہیں کہ یہ دونوں جو اسباب ہیں، جہالت اور خواہشات نفسانی کی اتباع، یہی دو اسباب ہر فتنے کی جڑ اور اس کی اصل ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب جہالت پائی جاتی ہے تو بدعت جنم لیتی ہے۔ انسان کو جب نہیں پتا ہوتا شریعت کے بارے میں اور ثواب کے نام سے وہ کام کرنے لگتا ہے، کچھ بھی کرنے لگتا ہے، تو یہ بدعت، تو جہالت سے بدعت جنم لیتی ہے۔ جبکہ خواہشات نفسانی سے شرک کا چور دروازہ کھلتا ہے، شرک کا چور دروازہ کھلتا ہے۔ تو اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ جب انسان خواہشات نفسانی کی اتباع کرنے لگے تو مطلب یہ ہوا کہ اس کے سامنے شریعت کے احکامات موجود ہیں، شریعت کے احکامات کے بارے میں اسے علم بھی ہے، لیکن وہ اپنی خواہش اور اپنی خواہشات نفسانی کی اتباع کرتے ہوئے پھر وہ یہ کہ اپنی خواہشات کو شریعت کے احکامات پر مقدم کرتا ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کا تعلق اس کی خواہش سے جڑی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے شروع میں کہا گیا کہ انسان جب شرک اصغر کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا تعلق مخلوق سے ہوتا ہے، یا جس چیز کا ارتکاب کرتا ہے اس سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اسی لیے اس کو شرک اصغر کہا گیا۔ تو علی کل حال آپ دیکھیں اس حوالے سے کہ انسان جب جہالت میں مبتلا ہوتا ہے تو اس سے بدعتیں جنم لیتی ہے، جبکہ خواہشات نفسانی کے ارتکاب یا اس کی اتباع کرتا ہے تو پھر شرک کا یہ چور دروازہ کھلتا ہے۔ اور اسی لیے دونوں اسباب سے، چاہے وہ جہالت کی بات کرے اور چاہے وہ خواہشات نفسانی کی بات کی جائے، دونوں اسباب سے بچنا ایک مومن کے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ یہی دو اسباب ہیں جن کی وجہ سے انسان شرک اصغر میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے شرک اصغر کی قسمیں کیا ہیں یا اس کی کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ تو اگر ہم اس طرح سے سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی پہلی شرک ہے لفظی شرک، لفظی شرک اصغر۔ کچھ ایسی باتیں ہیں یا کچھ ایسے جملے ہیں، انسان اگر اس طرح کے جملے استعمال کرتا ہے تو وہ شرک اصغر میں مبتلا ہوتا ہے۔ مثلا کوئی یہ کہے ما شاء اللہ و شئت، اللہ نے جو چاہا اور آپ نے جو چاہا، تو اس میں یہ کہ ہونا یہ چاہیے ما شاء اللہ وحدہ، صرف اللہ نے جو چاہا وہی ہوتا ہے۔ اس میں انسان کی چاہت کو اللہ کی چاہت کے ساتھ ملا کر آپ کہیں گے تو یہ لفظی شرک ہے، اور اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے کہ آپ نے جو چاہا اور اللہ نے جو چاہا، یہ جملہ کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے ما شاء اللہ وحدہ، اللہ تعالیٰ نے جو چاہا بس وہی ہوا، یا ما شاء اللہ وفعل، اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہی ہوا، وہی کیا۔ اسی طرح اگر کوئی یہ کہا یا کوئی کہے کہ اگر فلاں نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا، اگر فلاں شخص نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا، تو یہ بھی کہنا صحیح نہیں، اور اس طرح کا جملہ بھی شرک اصغر میں داخل ہے۔ اس لیے کہ ہونے کی جہاں تک بات ہے، جب تک اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، جب تک اللہ نہیں چاہے گا تب تک کوئی چیز واقع ہو نہیں سکتی۔ تو کوئی انسان اس طرح کا جملہ استعمال کرے کہ اگر فلاں شخص نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا، تو یہ بھی شرک اصغر میں داخل ہے۔ اسی طرح غیر اللہ کے لیے قسمیں کھانا، کوئی باپ کی قسم کھائے، کوئی ماں کی قسم کھائے، کوئی اور چیز کسی مخلوق کی قسم کھائے،
تو یہ کہ غیر اللہ کی قسم کھانا یا غیر اللہ کے نام پر قسم کھانا یہ بھی شرک اصغر میں داخل ہے، اور جبکہ ہمارے یہاں بہت زیادہ رائج ہے کہ ماں کی قسم کھائی جاتی ہے تو باپ کی قسم کھائی جاتی ہے، اور بھی طرح طرح کی مخلوقات کے نام پر لوگ قسمیں کھاتے ہیں، لہذا اس سے بھی بچنا چاہیے، یہ بھی شرک اصغر۔ اسی طرح کوئی یہ کہے کہ فلاں ستارہ کی وجہ سے بارش ہوئی، فلاں ستارہ طلوع ہوا تو اس کی وجہ سے بارش ہوئی۔ آج یوٹیوب وغیرہ میں آپ دیکھیں، ہمارے یہاں تو بہت سارے ایسے چینل آپ کو مل جائیں گے جس میں باقاعدہ اس پر علم الفلکیات پر خوب باتیں ہوتی ہیں، اور پھر یہ کہ باقاعدہ پیشن گوئی بھی کی جاتی ہے کہ ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، اگر ایسا ہوگا تو اس کی صورتحال یہ ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر اس طرح کا کوئی جملہ استعمال کرے کہ فلاں ستارہ طلوع ہونے کی وجہ سے بارش ہوئی، تو یہ بھی کہیں نہ کہیں شرک اصغر میں داخل ہے، اور اس طرح کی چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ کوئی یہ کہے کہ کسی شخص کو قاضی القضات مطلقاً کہا جائے، قاضی القضات یعنی قاضیوں کا قاضی، فیصلہ کرنے والوں کا فیصلہ کرنے والا۔ کوئی بڑا قاضی ہوتا ہے تو اس کے لیے عموماً یہ استعمال لوگ کرتے ہیں، حالانکہ یہ کہنا غلط ہے۔ اس لیے قاضی القضات صرف اللہ ہے، اب کسی اور کے لیے وہ استعمال کیا جائے تو پھر یہ شرک اصغر کے ضمن میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی کا نام رکھا جائے عبد رسول یا عبد نبی، عبد رسول یا عبد نبی، بہت سارے لوگ مل جائیں گے جن کا نام ایسے ہوتے ہیں کہ عبد رسول یا عبد نبی، یہ غلط ہے۔ اصل ہونا چاہیے عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم۔ اس طرح اللہ تعالی کی جو نام ہے اس کے ساتھ عبد لگایا جائے تو یہ صحیح ہے، لیکن کسی مخلوق کے ساتھ عبد لگایا جائے تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ اگر کسی کو کہا جائے کہ عبد رسول، رسول کا بندہ، تو یہ کیسے ہو سکتا کسی رسول کا بندہ ہو؟ بلکہ کوئی انسان ہے تو وہ اللہ کا بندہ ہے، عبداللہ یا عبد الرحمن۔ اسی طرح بہت سارے نام ہیں، تو ان ناموں کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کے عبد کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور اسی عبد کو کسی مخلوق کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو یہ بھی شرک اصغر میں شامل ہے۔ تو یہ شرک اصغر کی پہلی قسم لفظی شرک اصغر کی کچھ مثالیں ہیں، اور ان مثالوں میں آپ بہت ساری اور مثالیں فٹ کر سکتے ہیں معاشرے میں دیکھتے ہوئے۔ شرک اصغر کی دوسری قسم ہے فعلی شرک اصغر، فعلی شرک اصغر، اور اس کی کچھ مثالیں میں بتاتا ہوں۔ مثلا کوئی انسان کڑا یا دھاگا کو ذریعہ شفا سمجھ کر باندھ لے، کوئی کڑا ہو، کوئی دھاگا ہو، یا اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو، اپنے ہاتھ میں باندھ لے، اپنے گلے میں لٹکا لے، اپنے کمر میں باندھ لے، کہیں بھی باندھے، اور یہ سمجھے کہ اس سے مجھے شفا ملے گی، تو ظاہر سی بات ہے یہ سبب نہیں ہے، نہ شریعت ثابت ہے اور نہ تجربات ثابت ہے۔ تو پھر ایسے میں کیا ہے کہ یہ عمل، کڑا باندھنا، دھاگا لٹکانا، یہ عمل شرک اصغر کے ضمن میں داخل ہے، اور یہ فعلی شرک، چونکہ وہ کر رہا، یہ کام کر رہا ہے، اس سے یہ فعل صادر ہو رہا ہے، اسی لیے وہ فعلی شرک اصغر میں شامل ہے۔ اسی طرح کوئی انسان غیر شرعی رقیہ یعنی جھاڑ پھونک کرائے یا کرے، کوئی شخص غیر شرعی طریقے سے جھاڑ پھونک کرے، جھاڑ پھونک کرنے کے جو شرعی طریقے ہیں وہ تو ٹھیک ہیں، لیکن اگر کوئی انسان جو شرعی طریقہ ہے وہ طریقہ نہ اپنائے، بلکہ کوئی شریعت سے ثابت شدہ طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے کو اپناتا ہے جھاڑ پھونک کے لیے، تو یہ بھی فعلی شرک اصغر میں داخل ہے۔
اسی طرح کسی چیز سے بدشگونی لینا، شگون لینا ہمارے ہاں بڑا عام ہوتا ہے، کسی بھی چیز کے بارے میں وہ شگون لینے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کہ کسی چیز سے بدشگونی لینا، تو یہ کہ یہ بھی شرک اصغر میں داخل ہے، اور بدشگونی آپ کسی اس کے لیے وہ کام ذریعہ، اس کے لیے وہ کام اس کے لیے ذریعہ نجات بن جائے، تو یہ کام جب بھی نیک عمل ہو تو یہ مقصود ہونا چاہیے، صرف اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ہو، لیکن وہی نیک عمل اگر کوئی انسان کرے اور اس نیک عمل کی آڑ سے دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ایسے میں وہ شرک اصغر میں داخل ہو جاتا ہے۔ شرک اصغر کی صورتیں ہم نے جان لی، اس کی مثالیں بھی کچھ دیکھ لی ہم نے۔ اب سوال یہ ہے کہ شرک اصغر سے کیسے ہم بچ سکتے ہیں، شرک اصغر سے بچنے کے کون کون سے ذرائع ہو سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے سب سے پہلا ذریعہ یا پہلا سبب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اور آپ شرک اصغر کی حقیقت کی معرفت حاصل کریں، شرک اصغر کی حقیقت کی معرفت حاصل کریں، کیونکہ جب تک کسی کے پاس اس کی معرفت نہ ہو، کسی کے پاس اس شرک اصغر کی حقیقت کے بارے میں کوئی جانکاری نہ ہو، تو اس کی خطرناکی سے کیسے وہ بچ سکتا ہے؟ اسی لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی، کہ دوسرے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر سے متعلق سوال کیا کرتے تھے، لیکن حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ لیکن میں شر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا تھا، اس خوف سے کہیں میں ان میں پھنس نہ جاؤں۔ تو برائی سے بچنے کے لیے وہ برائی کے بارے میں پوچھا کرتے تھے کہ برائی میرے لیے واضح ہو جائے تو میں اس سے دور رہوں گا، اور اسی لیے وہ دوسرے لوگ تو خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، لیکن وہ برائی کے بارے میں پوچھتے تھے کہ برائی اس کا حکم کیا ہے، یا برائی کسی بھی برائی کے بارے میں آپ نے پوچھ لیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کسی چیز کی اہمیت اس کی ضد کی معرفت سے اجاگر ہوتی ہے۔ آپ اس کو ایسے بھی کہیں کہ کسی بھی چیز کی حقیقت کو جاننا ہے تو اس کی مخالف جو چیز ہے اس کو آپ جانیں، تو اس سے یہ کہ جس چیز کی معرفت مطلوب ہوتی ہے وہ بالکل آپ کے لیے واضح ہو جائے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ تتمیز الاشیاء بضدها، کہ چیزوں کی حقیقت جو ہے اس کی مخالف چیزوں سے واضح ہوتی ہے، ورنہ کوئی ایسی چیزوں کی خطرناکی سے کیسے بچ سکتا ہے جن کی حقیقت کے علم سے ہو ہی نہ۔ مثلا کہتے ہیں کہ کیف یتقی من لا یدری ما یتقی، کیف یتقی من لا یدری ما یتقی، کہ کیسے وہ شخص بچ سکتا ہے جس سے بچنا چاہیے اسے اس کا علم حاصل نہ ہو۔ تو جس چیز سے بچنا مقصود ہو اس کی حقیقت کو جاننا ضروری ہے۔ اسی لیے شرک اصغر کی حقیقت کی معرفت اور شرک اصغر کے بارے میں اس کی حقیقت کی جانکاری حاصل ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ایک پہلا سبب ہے، یہ پہلا ذریعہ ہے، اس سے ہم یہ کہ شرک اصغر سے بچ سکتے ہیں۔ دوسرا ذریعہ یا دوسرا سبب یہ ہے کہ شرک اصغر کی حقیقت جاننے کے بعد اس سے چوکنا رہنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ اس کے بے شمار چور دروازے ہیں،
لا علمی میں کبھی بھی انسان شرک اصغر میں مبتلا ہو سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر کو چیونٹی کی چال سے باریک بتایا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر کو چیونٹی کی چال سے بھی باریک بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایھا الناس اتقوا ھذا الشرک فانہ اخفی من دبیب النمل، اے لوگو اس شرک سے بچو کیونکہ یہ چیونٹی کی چال سے بھی باریک ہے۔ تو یہ دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان شرک کی حقیقت کو جان لے اور اس سے چوکنا بھی رہے، اس سے دور رہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگاہ فرمایا ہے۔ اس کی تیسری وجہ یا تیسرا ذریعہ آپ کہہ سکتے ہیں جس سے ہم شرک اصغر سے دور رہ سکتے ہیں، وہ یہ کہ شرک اصغر کی معرفت کے ساتھ ساتھ اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے بکثرت دعائیں کرتے رہنا چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو، پوری امت کو یہ دعا سکھلائی ہے کہ اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ، اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے اس بات سے پناہ مانگتے ہیں ہم کسی چیز کو جانتے ہوئے تیرے ساتھ شرک ٹھہرائیں اور جن کی حقیقت سے ہم ناواقف ہیں ان کے لیے تجھ سے توبہ کا طلبگار ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری حدیث پر آپ غور کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ یہ کہ انسان شرک اصغر کی معرفت کے ساتھ ساتھ اللہ سے بار بار دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو شرک اصغر سے دور رکھے۔ ایک آخری اس حوالے سے جو نقطہ رہ گیا وہ یہ کہ اگر کوئی شخص شرک اصغر میں مبتلا ہو جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے، تو وہ اس کے بعد وہ کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے۔ تو کہتے ہیں کہ اس حوالے سے جو بھی باتیں آپ کے سامنے آئی اس سے بالکل واضح ہے کہ شرک کی بے شمار شکلیں ہیں، صرف 1 2 4 5 یہ جو بتائی یہ نہیں، ایسے آپ کو ہزاروں مثالیں اور شکلیں مل جائیں گی جن سے بچنا ایک مومن کے لیے ضروری ہے، یہ پہلی بات۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض شرک اصغر اس ضمن میں بدشگونی لینے میں، جو ایک طرح سے عموماً ہمارے یہاں کے بہت ساری چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں جن سے بدشگونی لی جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض شرک اصغر مثلا بدشگونی لینے میں واقع ہونے کی صورت میں اس کا کفارہ کیا ہے، اس کی طرف رہنمائی فرمائی کہ انسان اگر کوئی کسی چیز سے بدشگونی لے تو یہ کہے کہ اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جب بھی انسان شرک اصغر میں مبتلا ہو تو یہ دعا پڑھے، خاص طور پر بدشگونی یا اس طرح کی چیزوں میں کوئی واقع ہو جائے تو اس طرح یہ دعا پڑھ لے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ رہی بات کہ مذکورہ صورت کے علاوہ شرک اصغر کی کسی دوسری صورت میں واقع ہو جائے، ایک تو یہ بدشگونی لینے میں کوئی واقع ہو جائے تو یہ دعا پڑھے، تو دوسرا سوال یہ کہ اگر اس کے علاوہ شرک اصغر کی کسی دوسری صورت میں کوئی واقع ہو جائے تو اس کا کیا کفارہ ہوگا۔ اس سلسلے میں صحیح یہ ہے کہ انسان شرک کی کسی بھی قسم میں مبتلا ہو جائے، انسان شرک کی کسی بھی قسم میں مبتلا ہو جائے، پہلے وہ توبہ استغفار کرے اور پھر دوبارہ ایسی چیزوں کا ارتکاب نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ سے عہد کرے، تو یہ اس کا یہی ایک واحد حل ہے کہ کبھی بھی انسان شرک مبتلا ہو تو سب سے پہلے وہ توبہ استغفار کرے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اس طرح کی چیزیں دوبارہ واقع نہیں ہوں گی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے عہد کرے، اس طرح کی چیزوں سے دور رہے۔ تو اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چھوٹی بڑی شرک جیسی غلادت سے
اپنے آپ کو دور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک اللہ تعالی ہمیں زندہ رکھے اسی اسلام اور توحید پہ باقی رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. آمین و جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.